پچھلی ویڈیو میں جو تھا وہ صفحہ نمبر 10 تک سبق مکمل ہو چکا تھا، جو واقعہ چل رہا تھا 3 لالچی آدمیوں کا. ٹھیک ہے، اب آگے سبق شروع کرتے ہیں. یہ آ گیا صفحہ نمبر 12. ٹھیک، پیغمبر اور نبی. اللہ تعالی بڑا مہربان ہے، اس نے اپنے کرم سے دنیا میں کچھ نیک بندوں کو بھیجا تھا کہ وہ انسانوں کو سیدھی راہ بتائیں اور برے کاموں سے بچائیں. یہی نیک بندے پیغمبر کہے جاتے ہیں. دنیا میں بے شمار پیغمبر تشریف لائے. چند مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. یہ ترتیب کے حساب سے اس کو پڑھا دیا گیا ہے. حالانکہ ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں دنیا میں تشریف لائے تھے. اللہ تعالی نے سب پیغمبروں کے آخر میں حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. حضور کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان پر رہتے ہیں وہ اس زمین پر دوبارہ ضرور تشریف لائیں گے، مگر وہ کوئی نئے پیغمبر نہیں. عربی بولی میں پیغمبر کو نبی اور رسول کہتے ہیں. جب کسی نبی کا نام لینا ہو تو نام سے پہلے حضرت کہو اور نام کے بعد علیہ السلام کہا کرو. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 13 مکمل ہو گیا. اب یہاں آ گیا صفحہ نمبر 14. آسمانی کتابیں. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. قرآن شریف اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے. ان 4 کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں، لیکن ہمیں ان کا نام معلوم نہیں. قرآن مجید، انجیل، توریت اور زبور. چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو 10 حرف پڑھ دے وہ 100 نیکی کا ثواب پائے گا. اور جب اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے تو جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اس کے ثواب کا کیا پوچھنا. پیارے بچوں، قرآن پڑھنا سیکھو، روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو. جس طرح بدن کا میل پانی سے چھوٹتا ہے
یوں ہی دل کا میل قرآن کی تلاوت سے دھلتا ہے۔ خبردار، قرآن مجید کی عزت میں کبھی فرق نہ آنے پائے، ہمیشہ اس کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ٹھیک، یہ صفحہ نمبر 15 ہو گیا۔ اب یہاں آ جائیں صفحہ نمبر 16۔ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا۔ آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ ایک زمانے تک آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے، پھر حکم الہی سے زمین پر آنا ہوا۔ یہاں آنے کے بعد حضرت حوا سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہونا شروع ہوئے۔ جب اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کئی جگہوں پر بسایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولادوں کو بہت سے بیٹے اور بیٹیاں دیں۔ اس طرح زمین پر آپ کی جڑ سے چاروں طرف انسانی آبادی پھیل گئی۔ دنیا بھر کے سارے انسان آپ ہی کی اولاد ہیں۔ آپ سب کے باپ ہیں، مگر آپ کا کوئی باپ نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، آپ کو ساری زمین کی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکم بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا، یعنی کہ 7 لاکھ بھاشا کا علم دیا تھا۔ 7 لاکھ بھاشا بولنا جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ عربی، فارسی، رومی، سریانی، عبرانی، انگریزی، پنجابی، مراٹھی، یونانی، جرمنی، چینی، جاپانی، ترکی، اردو، ہندی وغیرہ دنیا کی تمام بولیاں جانتے تھے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا صفحہ نمبر 17۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یائی نعت شریف۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ٹھیک، یہ صفحہ نمبر 18 اور یہ صفحہ نمبر 19 آ گیا ادھر۔ پورب اور پچھم، جدھر سے روزانہ سورج نکلتا ہے اس کو پورب کہتے ہیں، اور شام کو جس طرف سورج ڈوبتا ہے اسے پچھم کہتے ہیں۔ تم اگر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پچھم کی اور منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے داہنے ہاتھ کی طرف اتر اور بائیں ہاتھ کی سمت دکھن اور پیٹھ کی طرف پورب پڑے گا۔ عربی زبان میں پورب کو مشرق، پچھم کو مغرب، اتر کو شمال اور دکھن کو جنوب کہتے ہیں۔ سمت کا معنی اور ہے، طرف اور جانب کے بھی یہی معنی ہیں۔ سمتیں کل 6 ہیں: پورب، پچھم، اتر، دکھن، اوپر اور نیچے۔ ہمارے ملک سے پچھم کی جانب مکہ شریف ہے۔ شہر مکہ میں ایک بہت پرانی مسجد ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اسی مسجد کے بیچوں بیچ ایک کوٹھری ہے
جس کا نام کعبہ شریف ہے۔ ہر نمازی کو کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم لوگ پچھم کی سمت منہ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ کعبہ شریف یہاں سے پچھم کے رخ پر ہے۔ ٹھیک، آج کا یہ سبق اتنا ہی۔ یہ صفحہ نمبر 20 ہو گیا یہاں، ٹھیک ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کریں اور بہترین طریقے سے لفظ یاد کریں۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اردو پڑھنی آ جائے گی۔